دارے میں غیر است و فریاد رس تو ہی یاسین را خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزار و ثواب نما خدایا بحق بنی فاطمہ کی بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان علی رسول لی خمسة نطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمسلمين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیم من نارے اللہ اکبر می زنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دم دا شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شفیع المظلمین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن فاتح و غالب کنم بر ہر یکی از دشمنا ہم مرا خوشحال کرنا اے خدای دو جہاں. منبر نور پر جلوہ افروز علماء اہل سنت شورا اعظام خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید حارث میاں صاحب قبلہ، بزرگوں، دوستوں، ہمارے ساتھیوں، عزیز بچوں اسلام کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار امام الانبیاء رسولوں کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام ابن کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی خوش نصیب ہے آپ سبھی حضرات ساتھ میں یہ فقیر بھی کہ ہم اور آپ محفل میلاد پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بڑی محبتوں سے عقیدتوں سے قاری زمین شہزاد صاحب نے اسے سجایا ہے، سنوارا ہے، بڑی محنت کی ہے اور ان کے ساتھ باقی سبھی لوگوں نے مل کر کے اور اس کا ثمرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ اسٹیج پہ ہی بہتر سے بہتر ماشاءاللہ شورا اعظام بھی موجود ہیں، توفیق خلیقی صاحب نظامت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور بھی کئی ناظرین ہیں ہمیں ماشاءاللہ بڑے اچھے شورا اکرام ہیں، بڑی اچھی نعت آپ نے پڑھی ہے، منقبت بھی پڑھی اور علماء اکرام بھی جلوہ افروز ہیں. تو یہ ان کی محنت ہے ماشاءاللہ کہ اس گاؤں میں اتنا بڑا پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ گاؤں والوں نے صحیح طور پر ساتھ نہیں دیا ہے اور اس کی وجہ سید صاحب قبلہ وجہ دوسری ہوگی اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد کہتے ہیں قبر کو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو
دنیا میں انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، صرف انسان کی ہدایت کے لیے۔ ہر نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد نبی کا نام، اور کوئی حبیب اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی شفیع اللہ، لیکن پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کا پیغام یہی ہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ان نبیوں کا ایک مخصوص زمانہ تھا، ایک مخصوص خطہ تھا۔ اس ملک کے لیے کوئی پیغمبر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، کوئی اس بستی کے لیے بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانے میں کئی پیغمبران اعظام بھی دنیا میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھا، یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام تھا، کئی پیغمبران اعظام اسی وقت میں ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ان کا ایک مخصوص زمانہ، مخصوص وقت۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کسی ایک خطے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی اس بستی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی ایک خاص ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، کالوں کے لیے یا گوروں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف عربیوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا، اے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب جس چیز کا میں رب ہوں ان تمام چیزوں کے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری چیزوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، ہدایت ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ انسان دیکھتے ہوئے بھی، چلتے پھرتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہ ایمان کی جو دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اولیاء اکرام کے ذریعے، یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ ان بزرگوں سے عقیدت اور محبت کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی بزرگ سے، کسی اللہ کے ولی سے محبت کر رہے ہوں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے سے محبت کرنے والوں سے آپ نفرت کریں۔ سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ آپ پیری مریدی کو لے لیجئے، یہ پیری مریدی کا مقصد کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج اس مقصد سے ہم اور آپ کہیں دور نظر آتے ہیں، کہیں دور نظر آتے ہیں۔ پیری مریدی کا جو مقصد ہے نا، وہ میں دو چیزیں اہم آپ کو بتا دوں۔ ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر عام انسان قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو استنباط نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا، اسے اخذ نہیں کر سکتا۔ کس طور پر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وعاشرہن بالمعروف کے تقاضے کیا ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تکمیل کیسے ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی، تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے دینی ہے، عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ایک عام انسان قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم باعمل، جس کے اندر پیر ہونے کی شرائط موجود ہوں، جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، جو عالم باعمل ہو، جس کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، جو اعلانیہ طور پر کوئی گناہ نہ کرتا ہو، فاسق مولن نہ ہو، آپ اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جائیے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ نہیں کہ مرید ہو جائیں گے تو جنت مل جائے گی، مقصد یہ نہیں کہ پیر صاحب جب آ جائیں تو زیارت کر لیں گے تو بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم بے نمازی ہیں تو نمازی کیسے بنیں گے، ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو روزہ کیسے رکھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو زکوٰۃ کیسے دیں گے، اللہ سے دور ہیں تو قریب کیسے ہوں گے، رسول اللہ کی سنتیں نہیں معلوم ہیں تو جانیں گے کیسے، اس پر عمل کیسے کریں گے۔ تو پیر ہونے کا مقصد سب سے زیادہ اہم اور یہ ہے کہ انسان شریعت مطہرہ کا پابند ہو جائے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آپ مدار العالمین سے محبت کریے، صابر پاک سے محبت کریے، وارث پاک سے محبت کریے، مارحرہ مطہرہ سے محبت کریے، کچھوچا شریف سے محبت کریے، بلگرام شریف سے محبت کریے، اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے محبت کریے. یہ سارے بزرگ، سارے اکابرین ہمارے ہیں. کسی بزرگ کی گستاخی جو ہے وہ ہرگز آپ تصور نہ کریں. کسی بزرگ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. آپ محبت کریے، اپنے پیر سے محبت کریے، بزرگوں سے محبت کریے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ پیری مریدی کا مقصد جو سب سے اہم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی جانکاری حاصل کرنا، اس پر آسانی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضور کا جو روحانی فیض ہے اس کو حاصل کرنا. تو روحانی فیض کیسے حاصل کریں گے؟ کیا روحانی فیض ایسے حاصل کریں گے کہ ہم اپنے کسی مومن بھائی سے نفرت کریں، اپنے کسی مومن بھائی سے عداوت رکھیں؟ آپ کو ہم بتا دیں، آپ پنج وقتہ نماز ہوتی ہے، اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے. پنج وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں اذان کی صدا بلند ہوتی ہے. اس بستی میں، اس علاقے میں جو سب سے غریب انسان ہوتا ہے، اگر وہ سب سے پہلے یا اذان سے پہلے مسجد میں چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے سب میں امام کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے. کپڑے پھٹے پرانے ہیں اس کے، لباس بہت پوسیدہ ہے، دھلا بھی نہیں ہے، پاک صاف ہے، وضو کر کے سب سے پہلے جا کر مسجد میں بیٹھ گیا. چاہے اگر جمعے کا دن ہے تو اگر جمعے کے دن سب سے پہلے جو شخص جاتا ہے اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. سب سے پہلے جو مسجد میں چلا گیا، کتنا ثواب ہے اس کا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ مسجد میں چلا گیا غریب انسان، اور جانے کے بعد جب وہ گیا، اب اس کے بعد یہ سب سے غریب انسان ہے بستی کا، اور اسی بستی کا سرپنچ ہو یا صدر ہو یا پارشد ہو یا کوئی بھی ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جاتا ہے تو حالانکہ وہ مسجد کے باہر جب رہتا ہے تو وہ اپنے سامنے کسی کو کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ دولت زیادہ ہے، ثروت زیادہ ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے. لیکن جب مسجد میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اسی غریب انسان جو پھٹا پرانا لباس پہنا ہے اسی کے بغل میں جا کر بیٹھے گا. کوئی ہے ایسا جو اس غریب انسان کو سب سے باہر کر دے؟ کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی اپنے وقت کا کتنا ہی مالدار دولت مند انسان کیوں نہ ہو. اسلام نے یہ عزت آپ کو دی ہے. اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہونے کے وقت امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ صفیں درست کر لیجئے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائے. وہ انسان جو اپنے سامنے آپ کو بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، وہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہو رہا ہے. وہاں دولت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں لباس نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں معظم و محترم اتنا زیادہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہے. تو اللہ نے آپ کو وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اگر ایمان سینے میں ہے تو پھر آپ اسی امیر انسان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، اور شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے. شاعر نے کیا پیاری بات کہی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن آپ یہ بتائیے، کیا یہ اسلام نے جو آپ کو درس دیا ہے، نماز کی حالت میں صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو نماز آپ کی درست ہوگی. یہ درس ہے آپ کے لیے کہ جس طریقے سے نماز میں آپ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے باہر بھی آپ ایک مسلمان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسجد کے باہر نکلنے کے بعد ہی ہم یہ درس بھول جاتے ہیں، ہم یہ سبق بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک عمارت مضبوط ہوتی ہے اینٹ سے اینٹ مل کر کے، ایسے مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر کے مضبوط ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہماری تاریخیں کیا رہی ہیں اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ صرف وجہ یہی ہے، نا اتفاقیاں، اختلافات اور ایسی چیزیں کہ آج پڑوسی کے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، بھائی بھائی سے محفوظ نہیں ہے، ماں باپ جو ہے وہ اولاد سے محفوظ نہیں ہے. کس وجہ سے ہے یہ؟ آج ہم جلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑا سر اٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دم مدار بیڑا پار اور مدار الاولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ سب نعرے لگانے والے ہیں، لیکن جلسے کے بعد کیا رزلٹ آتا ہے؟ آپ بتائیے ہمیں ذرا سا. جلسے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ علماء کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور گھر جائیں گے تو پھر رات میں صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے.
आपने यही जलसे में सीखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे आरिजुल औलिया कारी मुश्ताक साहब क़िबला काज़ी शहर मऊगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेहमान नवाजी के तकाजे। कारी मुश्ताक साहब काज़ी शहर मऊगंज है और हम रीवा से चल के आए हैं और कारी साहब की तशरीफ आवरी हो रही है, बताइए। लेकिन आ गए हैं माशाल्लाह, ये बड़ी बात है, क्योंकि कई जगह जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं तो जाहिर सी बात है इंसान के 2-3 जगह प्रोग्राम थे और माशाल्लाह ये अच्छी बात भी है। कारी साहब ने अर्ज किया था कि कई जगह जाना भी है और बेहतर है कि अगर कई जगह जाकर के तबलीग दीन का फरीज़ा आप देखिए जरा सा, इशा के बाद से कई जगह प्रोग्राम में जाकर और फिर वहाँ से यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, उलमा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये विरासत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है तो उसका हक अदा कर रहे हैं, लेकिन आप कितना हक अदा कर रहे हैं? क्या दीन की बातें आप नहीं सुन रहे हैं? आप दीन की बातें सुन रहे हैं, लेकिन आप उस पर अमल कितना कर रहे हैं? हमारी तारीखें क्या रही हैं? आप तारीख उठाकर देखिए, एक तारीख थी, एक जमाना था कि मुसलमान पूरी दुनिया में हुकूमत करते नजर आते थे। जितनी आप बड़ी बड़ी चीजें आप देखेंगे, ये हवाई जहाज की इजाद करने वाले मुसलमान हैं। आज मेडिकल लाइन में चले जाइए, ऑपरेशन करने के जो तकाजे हैं, जो तरीके हैं, उन तरीकों की खोज करने वाले मुसलमान हैं। जितनी बड़ी बड़ी चीजें आप देखेंगे, देखने जाएंगे, मुसलमानों ने उसकी इजाद की है और पढ़ा है उससे और उस पर खोज की है। जब यूरोप जो है अंधेरे में डूबा हुआ था तो मुसलमान दुनिया की जो है रहनुमाई करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज क्या हालत है हमारी? आज किस वजह से ये हाल है हमारा? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। एक लिखने वाले ने, मैं जब अजहर में था मिस्र में ज़ेर तालीम था, तो उस वक्त मैंने एक किताब देखी थी वहाँ पर अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में, एक क्रिश्चियन ईसाई ने लिखी थी और उस किताब में उसने लिखा था कि मुसलमानों में 3 चीजें जो नजर आती हैं वो बहुत ही अजीब हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों है। सबसे पहली चीज, और उसने लिखा था उसमें, उसने ये सवाल लिखा था कि मेरा ये सवाल हर कलमा गो से, उस सवाल का जवाब वो खुद से ढूंढे, तलाश करे, उसका जवाब अपने आप को दे। क्या सवाल था? सबसे पहला उसने लिखा कि कुरान करीम अल्लाह की मुकद्दस किताब रुए जमीन में मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक आखिरी आसमानी किताब और कुरान के अलावा दूसरी कोई किताब मुनज़्ज़ल मिनस समा जैसी मौजूद नहीं है। सिर्फ कुरान वाहिद किताब है जो आसमानी किताब के तौर पर रुए जमीन में मौजूद है, जो महफूज है रद्दो बदल से, इफरातो तफरीद से, किसी चीज के घटाव बढ़ाव से। कुरान ही वाहिद किताब है। जैसा कुरान आप यहाँ पढ़ रहे हैं वैसा ही कुरान अरब में पढ़ा जाता है। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएंगे यही कुरान आपको मिलेगा, एक हर्फ की तब्दीली नजर नहीं आएगी आपको। तो उसने लिखा कि कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें और इन तमाम कुरान करीम में जितने भी अहकामात नाजिल किए गए हैं, इबादत हो, मामलात हो, माशात हो या हुकूकुल्लाह हो, हुकूकुल इबाद हो, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, फराइज़ और वाजिबात, तमाम चीजें जिक्र करने से पहले, हर चीज से पहले कुरान का आगाज किसी चीज के जरिए अगर हो रहा है तो वो तालीम के जरिए, इल्म के जरिए। कुरान का आगाज सबसे पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इक़रा का मतलब है पढ़ना, तालीम हासिल करना। उस ईसाई ने लिखा कि तालीम की इतनी अहमियत है इस्लाम में, इतनी फजीलत है इस्लाम में। इस्लाम के पैगंबर ने कहा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतनी फजीलत है इल्म दीन की। फजीलत यह है कि जब बच्चा इल्म की तलब के लिए निकलता है तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं। इल्म की फजीलत है कि समंदर की मछलियां भी तालिब इल्म के लिए दुआ कर रही हैं। इल्म की ये फजीलत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की। मन साफ़हा आलिमन फ़क़द साफ़हनी, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफ़ा किया गोया उसने मुझसे मुसाफ़ा किया। ये इल्म दीन की फजीलत है। लेकिन उसके बावजूद और इल्म दीन की फजीलत में ही पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा? फदलुल आलिम अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम, और दूसरी हदीस में फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिदी का फदलिल कमर अला साइरिल कवाकिब। इल्म दीन की फजीलत, आलिम दीन की फजीलत किसी आम इंसान पर ऐसी है जैसे कि तमाम सितारों पर चांद की
فضیلت ہے. فرمایا جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے عام لوگوں پر ہے. اتنی بڑی فضیلت علم دین کی. پھر وہ اس عیسائی نے لکھا سوال کیا ہے, کہا جب علم سیکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر مسلمان قوم آج کی تاریخ میں تعلیم میں سب سے پیچھے نظر کیوں آتی ہے؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے. جب فضیلت اتنی زیادہ ہے تعلیم کی, اتنی زیادہ فضیلت ہے, تو پھر مسلمان قوم, اسلام کے ماننے والے اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ قرآن کی, حدیث کی, اپنے پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑ کر کیوں پیچھے نظر آتے ہیں؟ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال اس نے کہا کہ اسلام میں جتنے بھی عبادات ہیں, چاہے نماز ہو یا اور بھی دیگر چیزیں, جتنے بھی آپ عبادات لے لیں گے, چاہے حج کی فضیلت یا آپ عمرہ کرنے جائیے یا کوئی بھی عبادت کریے, کسی بھی اس میں عبادت میں آپ دیکھیں گے کہ طہارت کا بڑا رول ہے. فرمایا گیا طہارت نصف الایمان, طہارت پاکیزگی جو ہے آدھا ایمان ہے, صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. ہمارے ہاں جلسوں کی کمی ہے, ہمارے ہاں پروگرام نہیں ہوتے کیا؟ سب سے زیادہ جلسے ہمارے اہل سنت والجماعت میں ہوتے ہیں, اور جلسوں میں ساری چیزیں بتائی بھی جاتی ہیں, جمعے میں خطاب ہوتے ہیں, ساری چیزیں. لیکن آپ یہ بتائیے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر آپ پوچھ لیا جائے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں غسل کا طریقہ معلوم ہے یا وضو کا طریقہ معلوم ہے. پاکیزگی کا عالم یہ ہے ہمارا, ہم کتنے اچھے سے وضو کرتے ہیں, ہم پاکیزہ کتنا رہتے ہیں, طہارت کتنی زیادہ کرتے ہیں, ہم صاف صفائی اور پاکیزگی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. یہ سوال ہے سب سے زیادہ کہ طہارت کتنی فضیلت, پھر بھی اتنی چیزیں اتنی پیچھے کیوں. اور تیسرا سوال اس میں لکھا کہ اسلام میں ایمان کے بعد محبت کا, اتحاد کا, اتفاق کا سب سے زیادہ درس دیا گیا کہ محبت کریے, اتفاق رکھیے اپنے پڑوسی سے, اپنے بھائیوں سے, مسلمان سے. قرآن نے آپ کو اخوہ کا بھائی کہا ہے, لیکن پھر بھی اس اتحاد کے پیغام کو چھوڑ کر ہر مسلمان اپنی الگ ڈگر بنا لیتا ہے, اپنا الگ راستہ نکال لیتا ہے, اور اختلافات کی دنیا الگ بسا لیتا ہے. سید صاحب قبلہ نے اشارہ کیا نا کہ آج ہمارے گاؤں میں لوگ اتنے زیادہ گاؤں میں آبادی ہے. میں مئو گنج میں اور اس علاقے میں کئی بار میرا آنا ہوا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جس میں اتنے لوگ. قاری مشتاق صاحب کی قیادت میں کئی بار جلسوں میں آیا ہوں, لیکن الحمدللہ سارے گاؤں میں گیا تو بہت اچھا ماحول. پہلی بار ایسا ہے کہ گاؤں کے لوگ یہاں موجود نہیں, جبکہ گاؤں میں زیادہ تر لوگ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ یہ کس چیز کی وجہ سے؟ یہ نا اتفاقیت, یہ اختلافات, یہ چیزیں کیوں ہیں؟ ہم محبت کرنا کب سیکھیں گے؟ ہم اتفاق رکھنا کب سیکھیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری حالت جو ہے پوری دنیا میں کس طور پر ہے, آپ جائزہ لے لیجئے اور دیکھ لیجئے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج ہم علم سے دور ہیں, تمام چیزوں سے دور ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے, علم کی تقسیم جو ہے نا, ہم کبھی کرتے ہیں علم دین اور علم دنیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقسیم درست نہیں ہے, یہ تقسیم درست نہیں ہے. علم دین آپ کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یا عالم یا فاضل یا حافظ یا قاری بنائے جاتے ہیں وہ علم دین ہے. اور جو دوسرے علوم ہوتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, سائنس یا کالج یونیورسٹی میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ علم دنیا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین علم اس لیے سیکھ رہا ہے کہ وہ اس سے اپنی عزت کا مقصد رکھے, پیسہ کمانے کا مقصد رکھے, اپنے احترام کی نیت سے علم سیکھے, یا دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کی نیت سے علم سیکھے, تو وہ علم دین نہیں بلکہ علم دنیا ہے. اور اگر یہی کوئی شخص کوئی ڈاکٹر بننے جا رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ ڈاکٹر بن کر کے اپنی قوم کی خدمت کریں گے, کوئی انجینئر بننے جا رہا ہے, انجینئر بننے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کرتے نظر آئیں گے, کوئی جو ہے نا وکیل بننے جا رہا ہے, وکیل بننے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کریں گے, یا کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے یا اپنے قوم کی, اپنے لوگوں کی اگر وہ فائدہ پہنچانے کی نیت سے کوئی چیز سیکھ رہا ہے تو پھر وہ علم دین ہے. کوئی بھی علم آپ سیکھ لیجیے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. آج ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے, ماں باپ کیا سوچتے ہیں, بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی پرورش تو ہو ہی جائے گی, کچھ کھائے گا, پیے گا, کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا, پڑھ لے گا اسکول میں جا کر 2-4 کلاس, اور پڑھنے کے بعد کیا کرے گا, کہیں ٹھیلا تو لگا ہی لے گا, ورنہ مکینک تو بن جائے گا, ورنہ آٹو چلا لے گا, یا کچھ نہ کچھ کر لے گا. یہ ہماری سوچ ہے. ہم یہ کب سوچیں گے کبھی پنچر بنائے گا, دکان کھول لے گا, ہم یہ کب سوچیں گے کہ ہمارا بچہ بھی IAS IPS بن سکتا ہے,
ہمارا بچہ بھی بہترین عالم دین یا مفتی بن سکتا ہے، ہمارا بچہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ مہاراجہ شریف سے ایک آواز بلند کی گئی تھی، آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے۔ یقین جانیے کوئی بھی بستی، کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک بغیر علم کے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی مذہب ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے، اپنے مذہب کو سر بلند کرنا ہے، اپنے آپ کو سر بلند کرنا ہے، تو آپ کو علم سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ علم دین بھی سیکھنا ہے جسے آپ قرآن و حدیث کا علم کہتے ہیں، اور علم دنیا بھی سیکھنا ہے جسے آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں۔ اس میں بھی بچوں کو آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر آپ کی بستی میں ایک ڈاکٹر ہو جائے گا تو کتنا قوم کا کام کرے گا؟ اگر آپ کے بستی سے کوئی کلیکٹر بن جائے گا تو کتنا کام کرے گا قوم کا؟ اگر آپ کی بستی سے بیچ سے کوئی انجینئر بن جائے گا تو کتنا کام کرے گا؟ لیکن آپ کو سکھانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، آپ کو یہ ہمت کرنی پڑے گی، ماں باپ کو یہ سوچنا پڑے گا ہمارا بچہ صرف اس کو ہم تھوڑی سی زمین جائیداد یا تھوڑے سے کپڑے لتے یا یہ چیزیں ہم مہیا کرا کر کے اس کا فریضہ انجام نہیں دے رہے۔ آج ہر آدمی سوچتا ہے کہ اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے بڑی جدوجہد ہوتی ہے، شادی کریں گے بڑی دھوم دھام سے کریں گے، دہیز کا سامان لگائیں گے، سجا کر رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی بچی اور بچیوں کی شادی سے زیادہ آپ ان کی تعلیم پر دھیان دیجیے، ان کی تعلیم ایسی کرائیے کہ جب ان کو تعلیم سے آراستہ کر دیں گے تو پھر آپ کو ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود آپ کے لیے سربلندی کا سبب بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کم از کم آپ سب لوگ، ان میں سے اگر ایک دو لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں، یہ جلسے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جلسے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے نعتیں پاک پڑھی گئی اور بڑے اچھے اشعار پڑھے گئے اور آپ نے نعرے لگا لیے اور بہت اچھا جلسہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل یہ نہیں ہے۔ نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، سنت صحابہ ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن آپ اس جلسے سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں؟ آپ عمل کیا کریں گے جا کر کے؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کے دل میں، آپ کے عمل میں، آپ کے اخلاق میں، کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر مقصد حل نہیں ہو رہا ہے۔ کیا مقصد حل ہوگا اس سے؟ آپ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے بیٹھے جگ رہے ہیں اور جگ کر کے سن رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ بڑا اچھا جلسہ تھا، جلسے کے بعد دوسرے دن لوگوں سے پوچھئے کہ کیسا تھا جلسہ؟ بڑا اچھا جلسہ تھا، بہت اچھا پروگرام جمع تھا۔ کیسا جمع تھا؟ کیا ہوا تھا؟ نہیں، کچھ یاد تو نہیں ہے لیکن بڑا اچھا جلسہ تھا۔ فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے علماء کی زیارت کی ثواب ملا، آپ بیٹھے سبحان اللہ آپ نے کہا ثواب ملا، لیکن آپ کی زندگی جو جلسے کا جو مقصد ہے وہ حل نہیں ہوا۔ جلسے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین کی باتیں جو سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے سینے پر محفوظ رکھیے، عمل کریے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیے۔ یہ مقصد ہے جلسے کا، تب جا کر کے زمین شہزاد صاحب کی محنت وصول ہوگی۔ انہوں نے اپنا تو کام انجام دے دیا، جلسے کو سجایا، سوارا، علماء کو بلایا، خطبہ کو بلایا، شورا کو بلایا، سید صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے، لیکن آپ کیا سیکھ رہے ہیں اس چیز سے؟ پیر صاحب کی دستبوسی کر لیں گے تو آپ کو فیض ملنا ہے، لیکن کل صبح اٹھ کر کے جب اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے تو یہ فیض آپ کا محفوظ نہیں رہے گا۔ سید صاحب قبلہ کے یہاں مدرسے بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ اچھی چیز ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے وابستہ کرائیے، پڑھائیے۔ آج میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ان کے بھی جاتے ہیں، دارالقضا میں، دارالفتہ میں معاملات مسائل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے ہاں طلاق ہو رہا ہے، نہ اتفاقی اتنی زیادہ ہو رہی۔ ہمارے قوم کی بچیاں یہی اسی علاقے میں آس پاس میں، ہماری قوم کی بچیاں، یہ شرم کی بات ہے، غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ معمولی بات ہے؟ ارتداد کی صورت اختیار کر رہے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں، ہم بیٹھ کر نعرہ لگا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہماری بچے اسکول جا رہی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ٹائم کیا ہے پڑھنے پڑھانے کا، کہاں جا رہی ہیں، کیا حاصل کر رہی ہیں تعلیم، ہم نے ان کو موبائل دے دیا، موبائل میں کیا سیکھ رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، پتہ ہی نہیں۔ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو موبائل دکھا دیا، تنہائی میں بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ماہ رمضان ابھی گزرا ہے، ماہ رمضان کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہر سال رمضان آتا ہے، کیا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہیے اور بھوکا رہنے کے بعد شام کو افطاری کریے اور اس کے بعد عید منائیے اور پھر ختم؟ رمضان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔
ماہ رمضان کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ حالت صوم میں، روزے کی حالت میں، آپ گھر کی تنہائی میں بند کمرے میں اگر رہتے ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت ہے اور آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے آپ کی، لیکن آپ فریج سے نکال کر کے شربت کا پیالہ نہیں پی سکتے اور نہیں پیتے ہیں، آپ کو بھوک ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، آپ کا پڑوسی تو نہیں دیکھ رہا، میاں پیاس لگی پانی پی لو، شام کو افطار کر لینا مسجد میں جا کر، نہیں کرتے، کیا جواب دیں گے؟ وہاں صاحب کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، یہی تو آپ کا ارادہ رہتا ہے، خدا تو دیکھ رہا جس کے لیے روزہ رکھا ہے، یہ ارادہ آپ کو پوری زندگی محفوظ کر کے رکھنا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے پہلے، ماں باپ کو تکلیف دینے سے پہلے، پڑوسی کو ستانے سے پہلے، بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے پہلے، اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے سے پہلے، یہ اس وقت بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، چوری کرنے سے پہلے، ڈکیتی ڈالنے سے پہلے، کسی کی زمین دبانے سے پہلے، یہ ساری چیزوں سے پہلے آپ کو دھیان دینا ہے۔ اگر آپ کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں بہت برا ہے، صبح اٹھیے اور چوپال میں بیٹھ جائیے، گاؤں میں کسی کونے میں بیٹھ جائیے تو لوگ اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی غیبت ہی تو کریں گے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، ہم کب اپنی اصلاح کریں گے؟ آپ کو کسی دوسرے کے گناہ، کسی دوسرے کی کمیاں تلاش کرنے کو حکم نہیں دیا گیا ہے، آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریے، اپنی اصلاح کریے، اپنے بارے میں آپ دیکھیے کہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں شریعت پر، آپ کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں، کتنے نمازی ہیں آپ کی مسجد سے نماز صدا بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، کیا آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں؟ حی علی الفلاح، کیا آؤ کامیابی کی طرف، آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں؟ کتنے نمازی ہیں آپ؟ کتنے دیندار ہیں آپ؟ یہ حال ہے ہمارا، جب اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ رونے کا وقت ہے، یہ سمجھنے کا وقت ہے، آج پوری دنیا میں جو حالت ہے اس قوم کی، وہ حالت کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سنی، اس کا ترجمہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ کوشش نہیں کرو گے، آپ نہیں بدلو گے اپنے آپ کو، کوئی دوسرا نہیں آئے گا، کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، کوئی آ کر کے آپ کو معجزے کے طور پر آپ کے اعمال کو نہیں سدھار دے گا، بلکہ آپ کو اپنے اعمال سدھارنا ہے، مرنے سے پہلے آپ کو اپنے کردار کو سدھارنا ہے، اپنی چیزوں کو سدھارنا ہے۔ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کس طور پر ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ پرانا وقت بھی تو ہوتا تھا جب مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو درود شریف پڑھتے ہوئے سلاتی تھی، آج مائیں موبائل پکڑا دیتی اور گانا لگا دیتی، بچہ گانا سنتے سنتے سو رہا، صبح اٹھتا ہے تو گانا سنتے سنتے موبائل میں دیکھ رہا ہے، کیا بچے پڑھیں گے؟ جب ماں اور باپ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو پھر بیٹا اعلیٰ حضرت کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو بیٹا غریب نواز کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو بیٹا غوث اعظم کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، جب ان کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی ان کے شکم میں موجود ہونے کے وقت میں تو پھر وہ 18 پارے کے حافظ ہوتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، جب ماں ہوتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی اور باپ ہوتے ہیں مولا کائنات شیر خدا جیسے تو پھر بیٹا امام حسن اور امام حسین کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ان کے غلام بننا ہے، ان کے کردار کو سنبھالنا ہے۔ ہم جلسے میں بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے جلسے کے بعد صبح سے شام تک کتنی بار درود پڑھتے ہیں آپ؟ کتنی بار درود پڑھتے ہیں؟ صبح سے شام گزر جاتی ہے، آپ اپنا معمول بنائیے، کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیے۔ سرکار کی حدیث ایک حدیث، سرکار فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں کیا آپ کو یہ وظیفہ خود بھی عمل کرنا ہے، سرکار کی جو سنت ہے، سرکار نے جو تعلیم دی، فرماتے ہیں جب اذا دخلت فی منزلک سلم علیہ ان کان فی علم یکن فی، جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو سب سے پہلے، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، سلام کرو سب سے پہلے، اس کے بعد فرمایا صلی علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھو۔ صحابی کچھ دن کے بعد دوبارہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ چند دن میں نے یہ عمل کیا اور میرے گھر میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نے اس کی امید بھی کبھی نہیں کی۔ ہم یہ سنتیں کب عمل کریں گے؟ اپنے گھر میں جائیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ دادا ہیں تو اپنے پوتے سے سلام نہیں کر سکتے، سسر ہیں تو اپنی بہو سے سلام نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، آپ جا کر سلام کریے اپنے گھر میں،
گھر میں جائیے تو دستک دیجیے اور سلام کریے. ماشاءاللہ سید صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے میری فلائٹ کینسل نہیں ہوئی. آپ کتنے واقعات آپ سنے ہوں گے بزرگوں کے کہ نماز پڑھ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ٹرین رکی ہوئی ہے. کتنے ایسی کرامتیں آپ کو سننے میں مل جائیں گی. لیکن میرے عزیزوں کسی بھی ولی کی کرامت, کسی بھی نبی کا معجزہ یا کسی بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی باتیں, ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اپنے کردار کو سدھاریں, ان بزرگوں سے محبت کریں. اعلی حضرت نے جو فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, قبر میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میرے بھائیو نماز پڑھیے, نماز فرض ہے, 5 وقتہ نماز فرض ہے. آپ سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی, پوچھا جائے گا, آپ کو اپنے آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حدیث ہے سرکار فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر لوگ سب سے زیادہ غفلت کرتے ہیں. کون سی نعمتیں ہیں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, چلو کچھ دیر ٹائم پاس کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت ہے وقت. جس نے وقت کی قدر نہیں کی, وقت اسے جو ہے نا پیچھے دھکیل دیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وقت تو تلوار کی طرح ہے, اگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو تمہیں کاٹ دے گا, تمہیں پیچھے دھکیل دے گا. الوقت فرمایا الصحت والفراغ, ایک تو صحت یابی ہے, جوانی ہے, ابھی طاقت ہے ہمارے پاس, ہم کام کر سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, محنت و مشقت کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر رہے, سستی کاہلی کر رہے ہیں. لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں. ہمارے پاس وقت ہے, ہم محنت کر سکتے ہیں, مشقت کر سکتے ہیں, تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اپنے وقار کو بلند کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر رہے ہیں. اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ بعد میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میری گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریے. علم دین علم دنیا دونوں علموں سے اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنی نسلوں کو, اور کوئی وقت قید نہیں ہے. اگر آپ 50 سال کے ہیں قرآن نہیں سیکھیں تو قرآن پڑھیے, کوئی عمر نہیں ہے کہ اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ قرآن پڑھیے, قرآن سیکھیے, سرکار کی حدیثیں سیکھیے. آج وہ دور ہے کہ ہر محلے میں بستی میں کئی حافظ اور عالم آپ کو مل جائیں گے, کہیں آپ کو دور نہیں جانا ہے. یہ موبائل آپ کے سامنے ہے, یہ موبائل رہتا ہے, اس موبائل سے آپ چاہے تو رات میں بیٹھ کر تنہائی میں فحاشی دیکھیے, اور چاہے تو بیٹھ کر اسی موبائل سے قرآن اور حدیث بھی سن سکتے ہیں. استعمال آپ کے اوپر ہے, جیسا استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ چیزیں خود بھی عمل کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں مولا تعالی قبول فرمائے. ہماری قوم کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تعلیم کو عام سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن و محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آپ سب بھی پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.